ایک ملک کا حکمران بنانے کا طریقہ بہت زیادہ انوکھا تھا۔ وہ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے۔ سال کے آخری دن میں جو بھی سب سے پہلے ملک کی حدود میں داخل ہوتا اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو علاقہ غیر یعنی ایک ایسی جگہ چھوڑاتے جہاں صرف سانپ اور بچھو ہوتے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ سانپوں اور بچھوؤں سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا تو بھوک اور پیاس سے مر بھی جاتا۔ کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی ایک سال کی بادشاہی کے بعد اس علاقے غیر میں جا کر جا بحق ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز کے علاقے کا لگ رہا تھا۔ سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے۔ پھر اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل میں لے جایا گیا۔ وہ حیران بھی ہوا اور بہت خوش بھی ہوا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے بادشاہ کہاں گئے؟ تو درباریوں نے اسے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو 1 سال بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دفعہ تو پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں تم اس سے پہلے سارے بادشاہوں کو چھوڑ کر آئے تھے، وہاں لے چلو۔ درباریوں نے سپاہیوں کے ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے۔ بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے علاقہ غیر یعنی جہاں پر سارے بادشاہ کو بھیجا جاتا تھا وہاں تک ایک سرسبز و شاداب راستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت ہو اور اس کے ارد گرد خوبصورت باغ لگایا جائے۔ بادشاہ کے اس حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع کر دی گئی۔ کچھ ہی عرصے میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گیا۔ 1 سال پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو، مجھے وہاں چھوڑاؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو آپ لوگوں نے چھوڑ کر آئے تھے۔ درباریوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اس سال سے یہ رسم ختم ہو گئی کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہاں تو ہم ان بے وقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے ہیں جو 1 سال کی بادشاہی کے مزوں میں باقی کی زندگی کو بھول جاتے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہ کرتے، لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، آنے والے وقت کا خیال رکھا اور عمدہ بندوبست فرما لیا۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریں۔ اس انوکھے ملک کا نام دوستو کیا ہے پتہ ہے؟ اس انوکھے ملک کا نام ہے دنیا۔ اور وہ نیا بادشاہ کون ہے پتہ ہے؟ وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں۔ اور وہ معلوم علاقہ غیر یعنی کون سا وہ علاقہ جہاں پر لوگوں کو ہر سال بادشاہ کو چھوڑ کر آ جاتے تھے، جہاں پر سانپ اور بچھو ہوتے تھے، وہ ہماری قبر ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن بعد ہمیں یہ بھی دنیا والے ایک ایسی جگہ چھوڑ کر آئیں گے تو کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا محل اور باغات تیار کر لیا ہے یا نہیں؟ یا بے وقوف بادشاہ کی طرح بے وقوف بن کر اسی جگہ روز زندگی کے مزوں میں لگے ہیں جانتے ہیں، اور پھر آنے وقت پر یہ دنیا ہم کو وہاں پر چھوڑ کر آ جائے گی اور دنیاوی زندگی کی ایک مخصوص مدت شاہی انداز سے گزر بھی جائے گی اور
ذرا سوچئے پھر ہمارا کیا ہوگا. پھر پچھتانے کے مہلت ملے یا نہ ملے، اس وقت پچھتانے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا.